الحمدللہ سپرا قرآن اسکول کی فخریہ پیشکش انگلش کورس فار قرآن ٹیچرز، جس سے ابھی تک 125 سے زائد ٹیچرز فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کورس کے نوٹس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتا ہے اور جس میں 250 سے زیادہ صفحات کے اوپر مشتمل انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی حیوان، کوئی بھی لیونگ تھنگ، کوئی بھی نان لیونگ تھنگ، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے اس کا کچھ خاص مقصد ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک مشین کی مانند ہے، اور ہم اس مشین کے مختلف پرزے ہیں، اور ہمارا اپنا اپنا ایک خاص مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ ایک تو یونیورسل مشن ہے، یونیورسل مقصد ہے تمام انسانوں کا کہ اپنے خالق کو راضی کر کے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور ان کو جنت مل جائے۔ یہ تو ہے یونیورسل مشن، لیکن ایک مشن اس دنیا کے اندر رہنے کا بھی ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کو امن کی جگہ بنا دے۔ باقی جتنی انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ نے فری ول دی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی بات ماننے پہ مجبور ہیں، لیکن انسان اور جنات ان کو مجبور نہیں کیا گیا، ان کو فری ول دی ہے۔ یا تو یہ فرما برداری کریں گے اور امن کا باعث بنیں گے، یا پھر نافرمانی کریں گے اور فساد کا باعث بنیں گے۔ اسی فری ول کی بیس کے اوپر آخرت میں امتحان، وہ جو ہے جزا اور سزا جو ہے اس کا کانسیپٹ ہے، اور جزا اور سزا ملے گی۔ تو ایک تو مقصد ہے یونیورسل کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کا حصول ہے، لیکن ایک دنیاوی مقصد ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے لیے اس دنیا کو امن کی جگہ بنانا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مشین کے اندر کوئی بھی جو پرزہ ہے اس کو مس فٹ کیا جائے، یعنی سوراخ بڑا ہے اور وہ پرزہ چھوٹا ہے، یا سوراخ چھوٹا ہے پرزہ بڑا ہے، اور اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ انسانوں پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے، تو یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گا کہ کوئی بھی انسان تب تک اپنی پیک پرفارمنس پہ پرفارم نہیں کر سکتا جب تک وہ اس پروفیشن کو نہ اپنائے، جب تک وہ کام نہ کرے جس کے لیے وہ بنا تھا۔ یعنی وہ جب تک اپنے ٹرو پیشن کو فالو نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کارآمد انسان نہیں بن سکتا۔ اگر وہ اپنے پیشن کے خلاف جا کے اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پرفارمنس میڈیوکر ہوگی، اس کی پرفارمنس پیک نہیں ہوگی، وہ اپنی پیک کے اوپر پرفارم نہیں کر پائے گا، اس کی پرفارمنس میڈیوکر ہوگی۔ اچھا، اب پیشن کیا چیز ہے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی بھی انسان کا پیشن کیا ہے؟ تو آپ قاسم علی شاہ صاحب کو سنا کریں، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پیشن کو اس طرح سے کچھ ڈیفائن کیا ہے، ان کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، پیشن اس فائدہ مند کام کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور انسان جب اس کام کو کر رہا ہو تو اس کو وقت کے
جو ہے نا گزرنے کا احساس وہ ختم ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے اور ٹائم گزرتا جائے، اس چیز کو پیشن کہتے ہیں۔ یعنی انسان جنون کی حد تک اس کام میں ڈوبا ہوا ہو، کھبا ہوا ہو، اس چیز کو پیشن کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ میں بچپن سے کوئی سپورٹس کے اندر میری دلچسپی نہیں تھی، تو میں بچپن ہی سے کوئی بہت زیادہ فزیکلی ایتھلیٹک قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ اب میری 37 سال عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اولمپکس کے اندر، اور جناب میں اس میدان میں آنے کی کوشش کروں، تو یہ میرا بہت بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ بچپن سے مجھے وہ انوائرمنٹ نہیں ملا، یا میرا وہ پیشن نہیں تھا، میرا وہ شوق نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی صلاحیتوں کے بالکل خلاف ایک چیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک میڈیوکر لیول کا سپورٹس مین یا تو بن سکتا ہوں بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے، مگر میں پیک کے اوپر نہیں پہنچوں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا، میرا پیشن کچھ اور تھا، میں کسی اور جگہ پہ فٹ ہونے والا پرزا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز وہ اچھی دی ہے الحمدللہ سے، اور اللہ نے میرے اندر تجزیہ کرنے کی صلاحیت وہ مجھے دی ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی ہے جو اور دوسروں کے اندر کم لیول پہ ہوتی ہے، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی ایبلٹی دی ہوتی ہے۔ اب اس ایبلٹی کو پہچاننا اور اپنے مقصد کو پہچاننا کہ جس کے انسان کس چیز کے اندر اچھا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے، اور پھر وہ اپنی ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کرے کہ وہ کس کام کے لیے بنا تھا۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، یہ تمہید کیوں باندھی ہے؟ ہمیں ایسے ٹیچرز چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو قرآن کے بارے میں اور سنت کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، وہ لوگ جو صرف روزگار کمانے کی خاطر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مؤدبانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ جس وقت بھی ان کے پیسوں کی ضرورت پوری ہو گئی، چاہے وہ اس ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، ان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں انہوں نے ان کا کام اسٹیبلش ہو گیا، یا ان کو کسی اور جگہ سے ان کے اندر فائنینشیل سٹیبلٹی آئی، تو اس کام کی انہوں نے ناقدری شروع کر دینی ہے اور اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر قرآن کی یا سنت کی ناقدری کی تو نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہونے لگے ہیں نہ آخرت میں۔ آج جو پوری امت زوال کا شکار ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو قرآن کے معاملے میں پیشنیٹ ہے، صرف وہ اس آرگنائزیشن کو جوائن کرے، اور اس آرگنائزیشن کے علاوہ بھی اگر کسی نے اس کام کو جاری رکھنا ہے، پڑھانا ہے، تو صرف وہ پیشنیٹ آدمی کرے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک حضرت نے بڑا انٹرسٹ شو کیا، اور وہ اپنے آپ کو قاری کہتے تھے، اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا، جی مجھے آن لائن پڑھانا کیسے ہے، اس کا میتھڈ بتائیں۔ میں نے وہ ریکارڈڈ جو لیسنز تھے وہ شیئر کر دیے، جو میل ورژن ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی میں نے یوٹیوب چینل بھی کھولنا ہے، مجھے اس کا بھی طریقہ بتائیں۔ تو میں نے ایک آدھ جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کو یوٹیوب چلانے کا طریقہ بتایا تھا، ایک پریزنٹیشن تھی وہ بھی میں نے شیئر کر دی۔
اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے تو تھم نیلز بھی بنانے ہیں، تو مجھے ڈیزائننگ کا بھی ہو، تو وہ گرافک ڈیزائننگ کا میں نے ایک 3 مہینے کا کورس تیار کیا ہوا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا، وہ ریکارڈنگ بھی میں نے شیئر کر دی۔ پھر میں نے کہا کہ یار یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، اس کو میں نے کوئی 2-3 اسٹوڈنٹ بھی دیے۔ ابھی 1 مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ حضرت کہتے ہیں جی میں نے جاب کے لیے اسلام آباد اپلائی کیا ہوا تھا، اب میری جو ہے نا وہ جاب ہو گئی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو میری طرف سے معذرت ہے۔ مجھے وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تو ناراض ہو گیا، اور باقی جو 2 اسٹوڈنٹس تھے وہ کسی اور قاری صاحب کے حوالے کرنے پڑے۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ پیشنیٹ نہیں تھا قرآن کے معاملے میں، اگر وہ پیشنیٹ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا، چاہے اس کی جاب لگتی یا نہ لگتی۔ تو ہمیں ڈیڈیکیٹڈ اور پیشنیٹ لوگوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسافر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ ہو۔ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے کسی سواری کے اوپر، وہ کبھی اسلام آباد جائے گا، کبھی پشاور، کبھی کراچی، کبھی لاہور، تو وہ آدمی آوارہ گرد کہلائے گا، اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ لیکن مسافر اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی منزل کا پتہ ہو، جو اپنی منزل کی طرف سفر کرے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں، اس کی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں جن کو وہ اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے۔ تو میرا جو ہے جو آرگنائزیشن ہے سپرا قرآن اکیڈمی، اس کا کیا مشن ہے؟ میں قرآن و سنت کے پیغام کو ماڈرن اینڈ انٹریکٹیو وے میں، جدید انداز میں دنیا کے کونے کونے میں اور ہر زبان میں پھیلاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ بچپن میں جو بے دینی کا ماحول میں نے دیکھا اور جس وجہ سے مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آئندہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں ان پریشانیوں کو ان کو نہ کرنا پڑے، ان کو دین والا ماحول آسانی سے مل جائے، تاکہ وہ آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں اور آئندہ آنے والے جو مستقبل میں چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ مشن ہے اس آرگنائزیشن کا، اس موومنٹ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اسی وجہ سے جو بھی ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، جو بھی ہم نے ابھی تک سیکھا ہے، وہ سارا کچھ ہم پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ گوگل ڈرائیو کے اوپر بھی وہ ویڈیوز جس سے بھی وہ لنک شیئر کریں وہ دیکھ سکتا ہے، اور اب میں یوٹیوب کے اوپر بھی اس کانٹینٹ کو اپلوڈ کر رہا ہوں جو میل ورژن ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ کوئی اس آرگنائزیشن کا حصہ بنے یا نہ بنے، ڈائریکٹلی حصہ بنے یا نہ بنے، لیکن اس مشن کو وہ لے کے آگے چلے، انڈیویجولی یا ایز اے سیپریٹ آرگنائزیشن وہ اس مشن کو آگے لے کر چلے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس آرگنائزیشن سے وہی ٹیچرز جڑیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، جن کی غرض اپنی ذاتی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو، جو اپنی ذات سے باہر سوچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، جو دوسروں کا سوچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں۔ جو صرف اپنے خول کے اندر بند رہنا چاہتے ہیں، جو اپنی خود غرضی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اپنی ذات کے بارے میں صرف سوچتے ہیں، وہ نہ جوائن ہوں۔ ٹھیک ہے؟ جب یہ سوچ ہوگی، یہ اپروچ ہوگی، تو کیا ہوگا؟ حالات چاہے بہتر ہوں چاہے بدتر ہوں، آپ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہیں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ جب میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چینل نے کہاں پہ جانا ہے۔ مجھے یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے سیکھی ہوئی تھی، گرافک ڈیزائننگ میں نے سیکھی ہوئی تھی 2013 کے اندر ہی، لیکن چینل میں نے 2018 کے اندر شروع کیا ہے۔
تو مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کدھر جائے گا، لیکن میں لگا رہا الحمدللہ سے ٹرائل اینڈ ایرر سے کافی چیزیں کی سمجھ آئی، اور بیچ میں ڈس ہارٹ بھی ہوا، کوئی 2-3 دفعہ میرا دل کھٹا ہوا، میں نے کہا یار ویوز بھی کوئی نہیں آتے اور کیا فائدہ ہے، چھوڑ دو۔ لیکن 3-4 دنوں کے بعد دوبارہ سے میرے اندر ایک جذبہ اٹھتا تھا، میں کہتا تھا جب اتنا ٹائم میں نے اس کے اوپر خرچ دیا، انویسٹ کر دیا ہے، تو اب پیچھے ہٹنے کا مطلب نہیں بنتا، اب پیچھے ہٹنا یہ عقل مندی نہیں ہے اور یہ کوئی مردوں والی بات نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور الحمدللہ سے مستقل مزاجی سے جب اس کام کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی برتی ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی، وہ یہ آئیڈیلز تھے، وہ یہ گولز تھے جو کہ مجھے موٹیویٹ کر رہے تھے آگے بڑھنے کے۔ مس سبین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ اوکے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا جی، لاسٹ میں کہوں گا کہ ہمارے درمیان اب آخری جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے درمیان آخری معجزہ اور سب سے عظیم معجزہ ضرور موجود ہے، وہ ہے قرآن۔ جتنا یہ عظیم معجزہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی عظیم ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جتنا عظیم ہے، قرآن والے ان کا کردار بھی ویسا ہی اہم ہے۔ اگر ہم بولیں تو سچ بولیں، اور اگر ہم قرآن پڑھانے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا خطرہ ہے۔ اگر ہم وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور اگر ہم وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے 7 بجے کا وقت طے کیا ہے تو ہم 6:55 پہ ریڈی ہوں، ہم 1 منٹ پہلے تو آئیں، لیٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، جب آپ نے کلاس کا ٹائم سیٹ کیا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو آپ ٹائم سے پہلے ریڈی ہوں، اور اگر ٹائم جو ہے نا لیٹ نہیں ہونا چاہیے، ارلی 1 منٹ 2 منٹ پہلے آ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ نے 30 منٹ طے کیے ہیں کسی اسٹوڈنٹ سے تو اس کو آپ 31 منٹ پڑھائیں، 1 منٹ اضافی، جھکا کے ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور تکڑی کو جھکا کے جو ہے نا تجارت کرو۔ مفہوم ہے، رف مفہوم ہے، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اور تکڑی کو جھکا کے آگے تول جو ہے نا جھکا کے تولو، تو 1 منٹ اوپر ہو جائے لیکن کم نہیں ہونے پائے۔ جب ہم نے پرومس کیا ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے تو ہمارا جو سیل فون ہے وہ اس دوران سائلنٹ پہ رہے، کوئی کال آتی رہے، کوئی میسج آتا رہے، کوئی کچھ ہوتا رہے، ہماری توجہ، ہمارا دھیان 100% اسٹوڈنٹ کے اوپر ہو۔ جب ہم نے پرومس کیا ہے کسی کو پڑھانے کا تو ہم اپنی جو نیٹ کنیکشن ہے اس کو بہتر رکھیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے۔ جب بھی ہمارے پاس فیس آتی ہے تو اپنی ضرورتیں وہ تو ہر بندے نے پوری کرنی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ اکوپمنٹ کے اوپر ہو، ہمارے پاس موبائل فون اچھا ہو، ہمارے پاس لیپ ٹاپ اچھا ہو، ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یو پی ایس اس کی سہولت ہو، تاکہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہمارے پاس ہیڈ فون اچھی کوالٹی کا ہو، ہماری جو وائس کوالٹی ہے وہ اچھی ہو، جو اسٹوڈنٹ تک پہنچ رہی ہے، اسٹوڈنٹ کی جو بات ہم تک پہنچے وہ اچھے ذریعے سے ہمارے کانوں تک پہنچے، اس کے اندر کلیئرٹی ہو۔ ہم نے ایک سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ جب ہم نے آن لائن کام کرنا ہے
تو ہمارے جو ٹولز ہیں وہ پالشڈ ہونے چاہیے، وہ اچھے ہونے چاہیے، ان کو وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. میری جو Yes, sir. انکم ہے اس کا جو میجر حصہ ہے وہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ اکوپمنٹ کے اوپر خرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک ایسا انٹرنیٹ ہے جو 10 MB اس کی اپلوڈ سپیڈ ہے، 10 MB اس کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے. میرے خیال میں میٹنگ جو ہے نا یہ وہ زوم یہ کہہ رہا ہے کہ جی بس 10 منٹ کے اندر ختم ہوگی، تو میں بھی اپنی بات کو بس ختم کرنے لگا ہوں. تو میرے پاس 10 MB اپلوڈ اور 10 MB ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے. اب مجھے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کی طرف سے نیٹ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب میں کانفیڈنس سے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کہ جی آپ اپنے انٹرنیٹ کو اپ گریڈ کریں کیونکہ پرابلم آ رہی ہے. بالکل آپ بھی اگر اپنے اکوپمنٹ کو مینٹین رکھیں گے تو آپ کے اندر بھی یہ کانفیڈنس ہوگا. جب آپ میں یہ کانفیڈنس ہوگا تو پوری آرگنائزیشن کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، پوری آرگنائزیشن کے اوپر اس کے برے اثرات ہوں گے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، پوری آرگنائزیشن کے اوپر اس کے برے اثرات ہوں گے. کیونکہ ایک ٹیچر کی وجہ سے اس ادارے کی جو ساکھ ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ بن بھی سکتی ہے. ادارے کی ساکھ خراب ہوگی تو کسی بھی جو ہے نا ایسے ٹیچر کو جس کی وجہ سے ادارے کی ساکھ خراب ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اٹ از ویری سمپل، اٹ از ویری لاجیکل. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ صرف ادارہ منسلک نہیں ہے، آپ ایک ایسے پروفیشن کو جوائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے پورا جو طبقہ ہے قرآن ٹیچرز کا اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، اور آپ کی اچھی پرفارمنس سے پورے طبقے کی نیک نامی بھی ہو سکتی ہے. تو چوائس ہے آپ کے پاس، فری ول اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے. جس طرح کی پرفارمنس ہم دیں گے ویسا ہی امپیکٹ پڑے گا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. یہ قرآن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ دین کی چیز ہے. یہ ایک بڑا اہم پوری ہماری کامیابی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. لہٰذا اس چیز کو سیریسلی ہم نے لینا ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اس کام کو لے کے چلنا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے، اس پروفیشن میں آنے کے لیے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت لڑائی لڑی ہے. ٹھیک ہے. جو میرے قریبی لوگ تھے انہوں نے بھی شروع میں اپریشیٹ نہیں کیا. میرے جو فرینڈز تھے انہوں نے بھی مجھے ڈسکریج کیا. آن لائن کچھ لوگوں نے نیگیٹو ریمارکس دیے. اور جب میں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے. لیکن میرے دل میں ایک فیلنگ تھی، ایک انسٹنکٹ تھا جس کو میں نے فالو کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات اللہ نے ڈالی تھی. جب میں نے 4 مہینے تبلیغ میں لگائے تھے، اس کے فوراً بعد سے، بلکہ تبلیغ کے دوران ہی میرے اندر انٹینس فیلنگز پیدا ہوئی تھیں قرآن کے حوالے سے. اس سے پہلے میں کئی سال اللہ سے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ قرآن و سنت کا فہم و علم و عمل عطا فرما، اس کی محبت عطا فرما. جب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا، جب میں باقی کچھ بزرگان دین ہیں ان کو دیکھتا تھا، تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یار میرے دل میں وہ قرآن کی تڑپ کیوں نہیں ہے جو ان کے دل میں ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا، اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کے میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. بہرحال اس کے لیے میں نے کافی لڑائی لڑی ہے، اور یہ میرا ایک پیشن ہے، یہ میرا ایک مشن ہے کہ اس کام کو میں نے آگے لے کے بڑھنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، قرآن کے پیغام کو آگے لے کے چلنا ہے.
اور ہماری جو ترقی ہے اور ہماری جو کامیابی ہے بحیثیت ایک انڈیویجولز کے اور بحیثیت ایک قوم کے اور امت کے، وہ اسی کے اوپر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے کو واپس اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، اور یہی مقصد ہے اس اکیڈمی کا۔ باقی روزگار کے ذرائع اور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھی ہوئی ہے، میں کسی ٹی وی چینل میں کو بھی جوائن کر سکتا ہوں، لیکن کچھ شرعی پابندیوں کی وجہ سے میں نے وہ اس کو ایز اے پروفیشن جوائن نہیں کیا، لیکن اپنی جو سکلز ہیں اس کو اس سائڈ کے اوپر ضرور لگایا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، اور اس کا مجھے الحمدللہ سے فائدہ ہوا ہے۔ چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک مشن سٹیٹمنٹ بنائی تھی اپنی پہلی میٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ہم نے عربک لینگویج قرآن و سنت کے ذریعے ہجوم کو قوم میں بدلنا ہے اور قوموں کو امت میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ دعوت دین جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور عمدہ انداز اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اور معیار بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر شخص کو اس کے ذہنی لیول پہ آ کر اس کے مزاج کے مطابق اس کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور جدید طریقے استعمال کرنے ہیں۔ یہ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ تھا، میں نے رف سے ورڈز کے اندر اس کو بیان کر دیا، اور جب میں نے یہ مشن سٹیٹمنٹ بنایا ہے تو آپ سب کی کولیبوریشن سے بنایا ہے، کیونکہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کسی بھی ٹیم کے اندر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں مشن سٹیٹمنٹ کے اندر سب کا حصہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف ایک آدمی کے آئیڈیاز ہوں گے اور اسی کی سوچ بس ہوگی اور اسی کے مطابق چلے گا تو باقی لوگوں کا پیشن نہیں ہوگا، اس میں باقی لوگوں کی لگن نہیں ہوگی اس کام میں، ٹھیک ہے۔ میں ایک پیشنیٹ آدمی ہوں اور اپنے کام کے ساتھ میں سیریس ہوں اس چیز میں، اور میں اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں ایسے ٹیم ممبرز چاہتا ہوں جو ایکولی پیشنیٹ ہیں، جو دل سے اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، جن کا کوئی اور سیکنڈری موٹیو نہیں ہے، جن کی پہلی اور آخری پریورٹی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کرنی ہے ہر حال میں، ہر صورت میں، اور ان کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے۔ ایسے لوگ مجھے چاہیے، ایسے ٹیم ممبرز مجھے چاہیے۔ یہ بڑا نوبل پروفیشن ہے اور یہ بڑا رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی قرآن کی جب وحی آتی تھی تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور ان کے اوپر ایسا بوجھ ہوتا تھا جیسے پہاڑ کا بوجھ ہے، پہاڑ جتنا وزنی بوجھ ہوتا تھا ان کا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کی ٹانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگ کے نیچے تھی جب وہ آلتی پالتی بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل کے اندر، اور اس اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اس صحابی نے، یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، اس صحابی نے ان کو ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن آیا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سردی کے موسم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پسینے کے آثار دیکھے جب ان پہ وحی کی کیفیت تھی۔ تو یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی اس حساب سے ہوتی ہے۔ لہذا اس ذمہ داری کو سیریسلی نبھانے کی ضرورت ہے۔ باقی رات جہاں تک سوال رزق کا، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا،
کوئی کسی کا رزق غصب نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ نقصان، اور اگر اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا پھر بھی اس کو ظاہری طور پہ نقصان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کا وہ نقصان پورا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی ترتیب ہے، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارا کام صرف اسباب اختیار کرنا ہے۔ میرے چینل کے اوپر یہ ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، 47,000 سے زیادہ الحمدللہ سبسکرائبرز ہیں، لیکن مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اور میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس میں 200-250 سے زیادہ ویوز نہیں آتے ہیں، لیکن الحمدللہ انہی ویوز میں سے مجھے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو ہیں وہ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اینڈ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوٹیوب چینل کی وجہ سے ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے، اسٹوڈنٹ ہمیں اللہ کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ ذریعہ دنیاوی سبب وہ یوٹیوب چینل ہے، پیچھے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری دنیا کے ویوز میرے چینل پہ آ جائیں، مجھے اسٹوڈنٹ نہیں مل سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی کم ویوز میں کے باوجود اسٹوڈنٹ مل سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام ہے اپنی پوری طاقت اور قوت کو لگا دینا، اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا۔ میں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ گاڑی میرا ٹارگٹ ہے، ایک دن میں نے یہ خریدنی ہے، اچیو کرنا ہے، میں نے اب اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، تاکہ جب بھی میں تھک جاؤں، جب بھی میں فٹیگ کا شکار ہو جاؤں، جب بھی میں مایوس ہونا شروع ہو جاؤں، جب بھی میرا حوصلہ پست ہونا شروع ہو جائے، جب اسکرین کے اوپر میری نظر پڑے تو میری انرجیز دوبارہ سے رینیو ہو جائیں۔ یہ میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہے تصویر، اس وجہ سے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ اگست 2020 اگست کے اینڈ تک میرا ٹارگٹ ہے، میرے 25 اسٹوڈنٹ جو میرے علاوہ ہوں، میرے پرسنل ذاتی اسٹوڈنٹ جن کو میں خود پڑھا رہا ہوں، ان کے علاوہ 25 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے ہمارے ادارے کے۔ ابھی تک 14 ہو چکے ہیں الحمدللہ سے، جن کو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ٹارگٹ میں نے لکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ بڑی زبردست بات پڑھی تھی، جس طرح کے کام انسان کرتا ہے ویسے ہی ریزلٹس اس کو ملتے ہیں۔ آپ ماضی میں جس طرح کے کام کرتے تھے اور جیسے ریزلٹس آپ کو مل رہے تھے، اگر آج آپ ویسے کام کرو گے تو ویسے ہی ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے مطابق آپ کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ آج جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو پسند ہے تو آپ وہی کام فیوچر میں بھی کریں جو آپ آج کر رہے ہیں، تو کل کو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آج مل رہا ہے۔ لہٰذا جس اسپرٹ سے میں کام کر رہا ہوں، جو اسباب میں اختیار کیے ہوئے ہوں، جو کارکردگی میری ہے، اس سے امپروومنٹ تو ہو سکتی ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے، اس میں مزید انوویشن لائی جائے، اس کو مزید پالش کیا جائے، مگر اس سے بیکورڈ سٹیپ نہیں اٹھ سکتا۔ اگر بیکورڈ سٹیپ اٹھایا تو پھر جو آج مل رہا ہے یہ ملنا بند ہو جائے گا، ریورس گیئر لگ جائے گا۔ نوکیا کمپنی سب سے بیسٹ کمپنی تھی ایک زمانے میں، موبائل کمپنی، لیکن زمانے کے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آپ کو پالش نہیں کیا، اپنے آپ کو اویئر نہیں کیا، نئے سکلز نہیں سیکھے، نئی چیزیں نہیں سیکھیں، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا، پرانے طرز کے اوپر موبائل بنائے۔ اب وہ ایک زمانے میں تو ٹھیک تھے مگر اگلے دور کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ ایپل نے اس اپرچونٹی کو کیپچر کیا، کیچ کیا، اس نے ایکسپیریمنٹیشن کی، اس نے انوویشن کی، اس کے اندر جذبہ تھا، پیشن تھا۔ اسٹیو جابز، اس کے اندر پیشن تھا،
اس کے ٹیم کے اندر پیشن تھا، انہوں نے دن رات کام کیا، محنت کی، نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا۔ آج ایپل کا نام ہے، آج اینڈرائڈ کا نام ہے، اور نوکیا کو کوئی نہیں پوچھتا۔ دنیا کا اصول ہے یوز لیس چیز کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے جسم کو اس مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں، یہ بات کڑوی ہے مگر فیکٹس ہیں۔ دنیا کمزوروں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ مسلمان آج رسوائی اس لیے کاٹ رہے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا میں ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا، یہ مقصد تھا۔ چور دروازے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ بے شک آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور آخرت ہی اصل مقصد ہے، مگر دنیا میں بھی ایک مقصد ہے مسلمان کا۔ صرف جنت کمانا مقصد نہیں ہے، دنیا میں بھی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ ساری انسانیت کو گائیڈ کرنا اور ان کو سہولت پرووائڈ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں کریں، اور اس کے لیے ان کو سہولت پرووائڈ کی جائے، آسانی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت رسم و رواج اور جو معاشرے کے ٹرینڈز ہیں ان کے خلاف نہیں چل سکتی۔ اکثریت امیٹیٹرز کی ہوتی ہے، یہ اقلیت ہوتی ہے، یہ کریٹو مائنورٹی ہوتی ہے جو لیڈ کرتی ہے، جو ریزسٹ کرتی ہے، جو ظلم کو جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اس اقلیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس اکثریت کے لیے سہولت پرووائڈ کرے، وہ ایسا نظام قائم کرے کہ جس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، ظالموں کو ہتھکڑی لگائی جائے، مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے۔ یہ مقصد تھا مسلمانوں کا۔ کوئی بھی ادارہ، کسی بھی ادارے کے جو ٹیم ممبرز ہیں جب اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے آگے چلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے اندر پیشن ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس مقصد کو بھول جائیں تو پھر وہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو ٹریک سے ہٹ جائے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یوز لیس بندہ، یوز لیس چیز کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ نیچر کا لا ہے۔ یہ دنیا کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ ہر لحاظ سے مضبوط ہونا پڑتا ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی، انٹلیکچولی، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا گول کلیئر ہو، جب آپ کی منزل کلیئر ہو، جب آپ کو آپ کے مقصد کا پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں خود محسوس کر رہا ہوں، میرے اندر خود کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، میری شخصیت میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ قرآن، یہ معجزہ ہے، معجزہ، آخری معجزہ، سب سے معتبر معجزہ۔ ہمارے درمیان اب نبی نہیں ہے مگر ہمارے درمیان معجزہ ضرور ہے، مگر اس معجزے کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کا صحیح طریقے سے اس کو سمجھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کے پیغام کو پھیلائے گا۔ چھوٹی سوچ والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو خود اپنی ذات میں محنت نہ کرے، جو خود
اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کرے، وہ دوسروں کے مستقبل کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ وہ امت کے مستقبل کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ وہ نئی نسل کی تربیت کیسے کر سکتا ہے جس کی اپنی کوئی تربیت نہیں ہو؟ جس کو خود اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کو منزل کیسے دکھا سکتا ہے؟ جو خود ڈائریکشن لیس اور کنفیوز ہے وہ دوسروں کو ڈائریکشن کیسے دے سکتا ہے؟ جس کو خود راستہ نہیں آتا وہ خود دوسروں کو کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے؟ Set your priorities right. آپ طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس ادارے سے، اس کام سے، اور اسی کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگا۔ میری حد الامکان کوشش ہے، میں یہ فرشتہ نہیں ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں، مگر میری حد الامکان کوشش ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لیکن دو چیزوں سے مجھے سخت نفرت ہے، ڈس آنیسٹی، جھوٹ۔ سکل کا نہ آنا یہ میٹر کرتا ہے، مگر سکل سیکھا جا سکتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ اور بے ایمانی اگر یہ شخصیت کا حصہ بن جائیں تو اس کو درست کرنا، اس کو اپنی شخصیت سے نکالنا، یہ ٹائم کنزیومنگ اور بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کمٹمنٹ انسان کرے اس کمٹمنٹ کو پورا کرے، اور بولے تو سچ بات بولے۔ سچ بولنے سے اور کمٹمنٹ پہ قائم رہنے سے وقتی طور پہ شاید انسان کو لگے میری پروگرس سلو ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ریممبر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ شارٹ کٹس اختیار کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں بلوچستان بھی گیا ہوا ہوں، میں پختونخوا بھی گیا ہوا ہوں، پنجاب کے بھی کچھ علاقوں کو میں نے وزٹ کیا تبلیغ کے سلسلے میں۔ سائپرس بھی میرا چکر لگ چکا ہے۔ الحمدللہ سے مکہ اور مدینہ جانے کا بھی شرف ہوا۔ میں نے کچھ نہ کچھ دنیا دیکھی ہے۔ ہاں، سب کچھ دیکھنے کا دعویٰ میں نہیں کرتا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ نہ کچھ میں نے دیکھا ہے۔ میں ذاتی مشاہدے سے یہ بات کرتا ہوں کہ شارٹ کٹ کا اختیار کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور کوئی بھی چیز ایک دم حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نہ دولت ایک دم حاصل ہوتی ہے، نہ اسکل ایک دم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہوتی۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یوٹیوب چینل کھولتے ہیں اور ابھی انہوں نے 4 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں، مجھے کہتے ہیں ویوز نہیں آ رہے۔ میں ان کو کیا بتاؤں، میں 2 سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، میرے جو ہے وہ 200-250 سے ایوریج ویوز چل رہے ہیں، لیکن میں رکا تو نہیں ہوں۔ 3-4 مرتبہ میرا دل کیا یہ چھوڑ دوں، میں کیا کام ہے یہ، لیکن پھر 2-3 دنوں کے بعد دوبارہ میں کہتا تھا یار اب اتنا ٹائم لگایا، اب نہیں رکنا، اب اتنی آگے پہنچ کے اب اس کو دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے، چلو لگے چلو۔ الحمدللہ سے 6-7 مہینے ہوئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ملنا شروع ہوئے ہیں الحمدللہ سے، لیکن اس کے پیچھے کئی سال کی سٹرگل ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، ایک دم تھوڑا ہی ہوگا۔ یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، آپ کو سالوں کے بعد رزلٹ ملتا ہے، وہ بھی تب جب آپ اس کو کھاد بھی دیں، پانی بھی دیں، اس کو صحیح اس کی نگہداشت کریں، جڑی بوٹیوں کو کاٹیں۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی پروگرس کو روکنے والے جو لوگ ہیں، وہ منفی لوگ، وہ جڑی بوٹیوں کے مانند ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے تو بہتر ہے۔ فیصلہ ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ جڑی بوٹی بننا چاہتا ہے یا
وہ پروگریس کرنے والوں میں شامل ہے، اور ہر آدمی جو ہے اس کا اپنا اپنا ایک ضمیر ہے. میں ہر ایک کو تو نہیں دیکھ سکتا، اور میں ایک ایک ڈیٹیل کو نہیں دیکھ سکتا کہ کون کس کو کس طرح سے پڑھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس وجہ سے اس کام کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے. جس طرح سے مس سبین کہتی ہیں، جو وہ ٹریننگ دے رہی ہیں، میں نے خود پرسنلی مس سبین کو اور کچھ اور جو ٹیچرز تھیں ان کو ٹریننگ دی. ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کورس ہے، ان کے اندر ساری انسٹرکشنز وہ تجربہ کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کتابوں سے پڑھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. میرے جو میتھڈز ہیں وہ کتابی نہیں ہیں، وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے وہ وہاں سے از کیے ہوئے ہیں. ان کو سیریسلی لیا جائے. اس ادارے کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو سیریسلی لیا جائے. اور اس ادارے میں پوٹینشل ہے گرو کرنے کی الحمدللہ سے. آپ لوگ لیٹ آئے ہیں، آپ لوگ رمضان کے سیزن میں آتے تو آپ کو پتہ نہیں تھا. میں نے تو کتنے اسٹوڈنٹس اور دے دیے ہوئے ہیں. ایک اور ادارہ ہے اس کو، اس وقت نئے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں پھر سوچ رہا تھا میں کیا کروں، اس کا مینیج کیسے کروں اس کو. لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ سے میں چینل کے اوپر دوبارہ سے ورک کر رہا ہوں اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت جلد زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں گے، زیادہ کام ہوگا. مگر اس وقت تک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ظاہری سی بات ہے جب اسٹوڈنٹ آئے گا تو میں نے یا مس سبین نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ٹیچر ابھی ٹریننگ کر رہی ہیں یا یہ ابھی تک ان کا یہ ہے. انہوں نے انہی ٹیچر کو دینا ہے جو قابل ہوں گی. جو سب سے زیادہ میچور ہوں گی، سب سے زیادہ قابل ہوں گی. کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس ادارے کی ساکھ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ لوگ کوئی بھی مسٹیک کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، اس کا امپیکٹ اس ادارے کے اوپر پڑتا ہے، اور ادارے کے اوپر پڑتا ہے تو اس سپرا موومنٹ کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. دینداروں، اوور آل دینداروں کے امیج کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. قرآن پڑھانے والوں کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. صرف ہمارے ادارے کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. لہٰذا یہ اس طرح سے نہیں، یہ احتیاط سے کام کرنے کی یہ ایک ذمہ داری، اس کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اون کرنا ہے. مجھے جمہوریت میں یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ کوئی اون نہیں کرتا. 5 سال اپنا ٹوٹل پورا کر کے چلے جاتے ہیں لوٹ لاٹ کے، اون نہیں کوئی کرتا. بادشاہت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، خلافت سب سے بیسٹ ہے، لیکن جمہوریت سے بہتر ہے بادشاہت. کم از کم بادشاہ اون تو کرتا ہے نا اپنی ریاست کو. اس کو پتہ تو ہوتا ہے یہ میری ریاست ہے، میری ملکیت ہے، میرے اس نے جانا ہے، میرے ہاتھ میں رہنا ہے. وہ ذمہ داری تو اٹھاتا ہے نا. اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں اچھے لیڈر آنے کے. جمہوریت تو فراڈ ہے. لہذا اس انسٹیٹیوشن کو اون کریں، اس موومنٹ کو اون کریں. اگر آپ نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو 2 قسم کے لوگ وہ مجھے پسند نہیں ہیں. نمبر 1، ایسا امانت دار جس کو کام نہیں آتا. نمبر 2، ایسا بے ایمان جس کو کام آتا ہے. دونوں ٹریٹس ہیں یہ نیگیٹو ہیں، دونوں چیزیں. ٹھیک ہے، کام بھی آنا چاہیے، آنیسٹی بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر آگے کام چلتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں، ساتھ ساتھ نہیں چلتی تو کام نہیں بنتا. یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو غور سے آپ لوگ نے دوبارہ دیکھنا ہے. شروع میں نے مس سبین کے ساتھ ایک اپنا جو لیٹسٹ ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو شیئر کیا تھا. اس کو اپنی اسٹریٹجی میں امپلیمنٹ کرنا ہے.
ویکلی بیسس کے اوپر یا جو بھی آپ کے اسکیجول کو ایزی لگے آپ نے ریگولر بیسس کے اوپر مس سبین سے جو ہے نا وہ رینیو کرنی ہے، اپنی مائنڈ کو فریش رکھنا ہے، ٹریننگ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، مزید اپنے آپ کو پالش کرتے رہنا ہے، امپروو کرتے رہنا ہے، اپنی تجوید کو بھی، اپنے ٹیچنگ سٹائل کو بھی، اور ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے اس انسٹیٹیوشن کا جو اوور آل جو ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ لوگ میری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ میرے ٹیچنگ میتھڈ سے متاثر ہوتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ویسا ہی ٹیچنگ میتھڈ اپنانے کی کوشش کریں، پھر بھی اوپن ہے، ایکسپیریمنٹ کریں، نئے طریقے اپنائیں، کوشش کریں، اپنی طرف سے بھی سوچیں، روبوٹ نہ بنیں، لیکن جو طریقہ چل رہا ہے، جو ایفیکٹ جو اثر کر رہا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقوں کو بدلیں جو اثر نہیں کر رہا۔ جب انسان کسی بھی چیز کو بار بار سوچتا ہے، کوئی بھی خیالات کا مجموعہ اس کو وہ بار بار سوچتا ہے، تو وہ خیالات وہ اعمال کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو انسان جو کچھ بھی بار بار سوچتا ہے وہ بالآخر اس کے اعمال بن جاتے ہیں، اس کے عمل میں آ جاتے ہیں وہ تھاٹس جو ہیں۔ اور جب بھی انسان بار بار کوئی بھی عمل کرے تو وہ جو اعمال ہیں وہ اس کی پکی عادتیں بن جاتی ہیں۔ کوئی بھی شخص بار بار اگر ایک جیسے اعمال کرتا ہے یا ایک ہی عمل کو یا کچھ اعمال کو بار بار وہی اعمال کرتا رہتا ہے تو وہ چیز اس کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ جب انسان اپنی عادتوں کو ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ پکی عادتیں بن جاتی ہیں۔ پکی عادات کے مجموعے کو کردار کہتے ہیں۔ انسان ہیبچولی جو کام بھی کرتا ہے ریگولر بیسس کے اوپر وہی اس کا کریکٹر، وہی اس کا کردار بن جاتے ہیں، اور انسان کا جو کردار ہے وہ اس کی تقدیر بن جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جہو جا منہ اوہو جی چنڈ، ٹھیک ہے؟ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جس طرح کے انسان کے کرتوت ہوتے ہیں، اور انسان کی عادتیں اور کرتوت ویسی ہوتی ہیں جیسے انسان کی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سوچوں کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ ظاہر اگر سنوارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس کو سنوارنا ضروری ہے، اپنے باطن کو سنوارنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کا رتبہ اور اس کی شان بہت بلند ہے، اس سے اوپر کوئی کلام نہیں ہے اور اس سے زیادہ بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پہنچانے والے بن گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا اس کام کے لیے، تو اس کام کی جو قدر ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست رکھیں۔ لہٰذا فلمیں، ڈرامے، گانے، غیبتیں، جھوٹ، فراڈ، ہر بری چیز، ہر بری بات، اس سے سختی سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے ان چیزوں سے تو ہمارا دل پاکیزہ نہیں ہوگا، اور جو دل پاکیزہ نہیں ہوگا تو قرآن اس میں اترے گا نہیں۔ جب قرآن اس میں اترے گا نہیں تو پھر جو بھی ہم سکھا رہے ہوں گے وہ اوپر اوپر سے ہوگا، وہ بات دل سے نہیں نکلے گی۔ بات وہ اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، تو پھر ایک ٹوٹل پورا کرنے والی بات ہوگی، گزارا کرنے والی بات ہوگی، بھی گزارا ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی بے دل ہوگا اور ٹیچر بھی بے دل ہوگا، لہٰذا اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ سوچیں اعمال میں تبدیل ہوتی ہیں، اعمال عادتوں میں، اور عادتیں جو ہیں وہ مل کر کردار بنتی ہیں، اور کردار انسان کی ڈیسٹنی یعنی اس کی تقدیر بنتی ہے۔ پہلی چیز یہ۔
دوسری چیز، درست الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہے۔ درست الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اور خاص کر کے انسان تو کوئی بھی بیکار ہے ہی نہیں۔ یہ اس کا انوائرمنٹ اور یہ اس کے بڑوں کی تربیت ہے جو اس کو ناکارہ بناتی ہیں یا اس کو بہتر کارکردگی والا بناتی ہیں۔ ناکارہ پیدائشی طور پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ایک ناکارہ شخص کارآمد ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی اس کی تربیت کی جائے، ٹریننگ کی جائے۔ ہاں، عمر کے بڑے حصے میں وہ تربیت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی، جو حضور نے کی تھی، وہ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے، جس میں 40 سال، 50 سال، 60 70 سال والے کی عمر کے صحابہ بھی تھے اور بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ سب کی تربیت عمدہ طریقے سے ہوئی ہے، یہ ہمارے سامنے سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور کے اوپر ہمارے معاشرے میں، کام چور اور کام چوری، یہ کوئی ورڈ نہیں ہے۔ میں اس لفظ پہ یقین نہیں رکھتا، یہ لفظ میری ڈکشنری کے اندر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کام چور نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان کام چور نہیں ہوتا۔ کام چوری انسان کی صفت ہے ہی نہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے، روٹ کاز جو ہے، وہ ہے لیک آف ڈائریکشن، لیک آف گول۔ جب انسان کا کوئی گول نہیں ہوتا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، تو پھر وہ پیشن کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا۔ اس چیز کو دوسرے لوگ کام چوری کا نام دیتے ہیں، لیکن میں اس کو کہتا ہوں لیک آف ڈائریکشن۔ یہ لفظ غلط ہے، کام چوری۔ کام چوری کوئی لفظ نہیں ہے، کام چوری تانا ہے۔ کام چوری حوصلہ شکنی کا والا لفظ ہے، دوسرے بندے کو ڈی گریڈ کرنے والا، اس کو بے عزت کرنے والا، اس کی سیلف اسٹیم کو گرانے والا لفظ ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لفظ سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کام چور کا لیبل بنائیں گے، وہ واقعی کام چور ہو جائے گا، چاہے وہ نہ بھی ہو۔ کام چور، کام چوری، یہ نیگیٹو ورڈ ہے، نیگیٹو لیبل ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ اصل چیز ہے، اصل کانسیپٹ سمجھنا ہے لیک آف ڈائریکشن۔ جس بندے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، جس بندے کو اس کی منزل کا نہیں پتا، اس کے پیشن کا نہیں پتا، اس کے گول کا نہیں پتا، اس کی ابیلٹیز جو اللہ نے اس میں آلریڈی دی ہیں وہ اس نے نہیں جانی، یا اس کو ایسا انوائرمنٹ نہیں ملا کہ وہ جان سکتا، یا اس کو ٹائم نہیں مل سکا، موقع نہیں مل سکا، یعنی اس بندے نے اپنی زندگی کی باغ ڈور جو ڈوریں تھیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس بندے میں کریج نہیں تھی سامنا کرنے کی، تنقید کا۔ اس بندے میں اپنی ذات کے اوپر اعتماد نہیں تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، سیلف اسٹیم اس کی لو تھی۔ اس بندے کو اپنی ڈائریکشن ڈھونڈنے میں دشواری ہوئی، وہ ڈائریکشن ڈھونڈ نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے اپنی کارکردگی نہیں کر رہا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مشین کے کون سے حصے میں اس نے فٹ ہونا ہے، وہ کون سا پرزا ہے، کائنات کے سسٹم میں اس نے کہاں پہ فٹ ہونا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی شناخت نہیں کی۔ تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کام چور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو پہچانا نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو کام چور نہیں کہنا، ہیلپ کرنی ہے دوسروں کو پہچاننے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، اور دوسروں کو جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ اپنے گول کو پہچانے۔ مگر دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنی مدد آپ کرنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے، اپنے گول کو پہچاننا ہے، اپنے پیشن کو پہچاننا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں پیشنیٹ ٹیچرز چاہیے، جو قرآن کو اپنا پیشن بنا لیں، جو اس کے سمندر میں ڈوب جائیں،
جو اپنی روح کے اندر، اپنے انگ انگ کے اندر اس ٹیچنگ کو، اس لرننگ کو، اس پروسیس کو وہ ڈھال لیں اپنے آپ کو اس کے مطابق، جو اس میں گم ہو جائیں اور اپنا گول بنا لیں کہ جی ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا، فل ڈیڈیکیشن 100% دینا ہے ہم نے. یہ جب ٹیچرز ہوں گے اور ایسی ٹیم ہوگی تو انشاءاللہ یہ موومنٹ، یہ ادارہ، یہ تحریک کامیابی تک پہنچے گی. ہاف ہارٹیڈلی جو بھی بندہ ہاف ہارٹیڈ رہے گا، لیک آف گول اس کا ہوگا، لیک آف ڈائریکشن ہوگی، لیک آف ڈسپلن ہوگا، وہ آگے نہیں چل سکے گا. تو کام چوری کوئی ورڈ نہیں ہے. اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں، اپنے عزیز، اپنے گھر والوں کے لیے یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہ کریں، کسی کے لیے نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ درست الفاظ کا چناؤ یہ ضروری ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جو ہے وہ میں یہ ایگزامپل دینا چاہتا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. کام چوری کوئی ورڈ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے، اصل روٹ کاز ہے لیک آف ڈائریکشن اینڈ لیک آف ڈسپلن. لیک آف ڈائریکشن ہوگا تو لیک آف ڈسپلن آٹومیٹیکلی ہوگا. جب انسان کو منزل کا پتہ چل جائے، ڈائریکشن کا پتہ چل جائے، ڈسپلن بھی خود بخود آ جاتا ہے، محنت بھی آ جاتی ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اس طرف چینلائز بھی خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب لیک آف ڈائریکشن ہوتا ہے پھر وہ فحاشی، عریانی اور مختلف جو چیزیں ہیں اس میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور حقیقت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیز ہے، درست الفاظ کا چناؤ ضروری ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہے. تو کسی کے اوپر ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں کرنا، کسی پہ ایسی تنقید نہیں کرنی کہ اس کی بے عزتی ہو، کہ اس کی خودداری، اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہو. خاص طور پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، میرے گھر سے باہر اگر کوئی بھی بندہ مجھے کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو ان موسٹ آف دی کیسز میری عادت یہ ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا. موسٹ آف دا کے ہاں بعض اوقات کچھ باتیں وہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن اکثر و بیشتر. لیکن اگر میرے گھر کا کوئی فرد وہ مجھے کوئی نیگیٹو بات کرے گا تو باہر کا جو بندہ ہے اس کو تو میں نے ایک دفعہ ملنا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ملنا ہے، ریگولر بیس پہ نہیں ملنا. جو گھر کے افراد ہیں ان کے روزانہ شکل نظر آنی ہے، ان کے ساتھ روزانہ انٹریکشن ہونا ہے. جب ان کو روزانہ دیکھنا ہے تو وہ ساری باتیں، وہ ساری کڑواہٹ واپس آئے گی، سوچ میں آئے گی، نفرت کے بیج بو دیے. لہٰذا کسی کی بھی حد تک عزت نہ کی جائے. خاص طور پہ خواتین ہیں، والدین ہیں، اپنے بچوں کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کبھی بھی نیگیٹو ریمارکس ان کو نہ دیں. کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنی بھی ہے تو اس طریقے سے، اس انداز سے کہ ان کی اصلاح ہو، نہ کہ ان کا بگاڑ ہو. اور اپنی اولاد کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی سیلف اسٹیم، یہ اس کو مینٹین رکھنا، اس کو بنانا انتہائی ضروری ہے. اچھا جی، اگر انسان میں کانفیڈنس ہوگا، اس کی خودداری اس کے اندر ہوگی، اس کی جو جس کو آپ کہتے ہیں اس کی خودی جو ہے وہ برقرار ہوگی، تو وہ دنیا میں کوئی بھی چیز اچیو کر سکنے کی جستجو کرے گا. اگر اس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ کیسے کوئی ڈیسیژن لے سکے گا، ایکشن لے سکے گا. لہٰذا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں اپنی اولاد کو چوائس دینی چاہیے کہ وہ خود سے ڈیسیژن لے سکیں. ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے اندر نکتہ چینی کرنا، کھانے کے اندر، پہننے کے اندر، کھلونوں کی چوائس کے اندر، ہر چیز کے اندر ایسی ہر چیز میں نکتہ چینی کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض ڈیسیژن ہوتے ہیں زندگی میں، اس میں ماں باپ کو جو ہے نا
ڈائریکٹ ان کی مداخلت وہ ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات بچہ کوئی نقصان اپنا کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں میں نقصان کی گنجائش نہیں ہے وہ اس کی سیلف انٹرسٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس میں ان کو فریڈم اتنا کو دینا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ خود اعتمادی پیدا ہو، ڈیسیژن لینے کی صلاحیت پیدا ہو. ٹھیک ہے. سب سے مزریبل آدمی، سب سے اداس آدمی وہ ہوتا ہے جو ڈیسیژن نہ لے سکے، جو فیصلہ کرنے کی جس میں قوت نہ ہو، فیصلہ کرنے کی اس میں کانفیڈنس نہ ہو کہ وہ فیصلہ ٹھیک کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد جو آدمی غلطی کرنے سے گھبراتا ہے وہ آدمی کبھی سیکھ نہیں سکتا. صرف فرشتے غلطی نہیں کرتے، اللہ غلطی نہیں کرتا. پیغمبر جو ہیں وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرتے جس طرح کی غلطی عام لوگ کرتے ہیں، ان کی غلطی خاص ہوتی ہے، مگر وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو جو بندہ غلطی سے گھبراتا ہے وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا. لہٰذا غلطی ہو جانا اور پھر اس کو تسلیم کر لینا، یہی انسان کی صفت ہے. ہاں، غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے.